سعید صاحب کتنے دن ہو گئے ہیں سمرا نے ہمارے ساتھ بیٹھ کر نہ تو کھانا کھایا ہے نہ ہی کوئی بات کی ہے۔ مسز سعید نے افسردگی سے شوہر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ سعید صاحب نے کافی کا کپ میز پر رکھتے ہوئے پرسوچ نظروں سے بیوی کی جانب دیکھا اور اٹھ کر ان کے برابر آ کر بیٹھ گئے۔ ریحانہ، اس کو کچھ وقت دو، وہ بہت بڑے شوق سے گزری ہے۔ 3 سال کی منگنی کا یوں اچانک ختم ہو جانا معمولی بات نہیں۔ بس تم ہمت رکھو اور اس کو بھی ہمت دلاؤ۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ متانت سے بولے۔ ہوں۔ ریحانہ نے ایک لمبی سرد آہ بھری۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر مجھ سے بیٹی کا دکھ برداشت نہیں ہو رہا، اور پھر وہ بات بھی تو نہیں کر رہی۔ بات بھی کرے گی، لیکن ابھی وہ جیسے ہے ویسے ہی رہنے دو۔ سعید صاحب نے بیوی کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ سمرا ریحانہ اور سعید کی اکلوتی بیٹی تھی اور حد سے زیادہ لاڈلی۔ پروفیشن کے اعتبار سے بینکر تھی۔ 3 سال قبل اس کی منگنی اس کی پسند سے اس کے کولیگ فیصل سے طے پائی تھی۔ دونوں خاندان خوش تھے۔ جلد شادی کی تیاریاں شروع ہونے والی تھیں کہ اچانک فیصل بنا کچھ بتائے USA چلا گیا اور وہاں پہنچ کر بذریعہ فون سمرا کو بتایا کہ وہ اب اس کا انتظار نہ کرے کیونکہ وہ اب واپس نہیں آئے گا۔ گرین کارڈ کے حصول کے لیے اس کو وہیں شادی بھی کرنی ہوگی۔ فیصل کے گھر والے جہاں شرمندہ تھے بیٹے کی اس حرکت پر، وہاں انہیں بہت دکھ بھی تھا کہ سمرا جیسی اچھی لڑکی اب ان کی بہو نہیں بنے گی۔ سمرا کے والدین کے لیے یہ خبر کسی بم دھماکے سے کم نہ تھی، لیکن اس سے بھی بڑھ کر ان کے لیے مسئلہ سمرا کی خاموشی تھی۔ جاب سے اس نے ریزائن کر دیا تھا اور سارا دن کمرے میں بند رہتی۔ کھانا تو پہلے بھی کم کھاتی تھی، مگر اب تو سارا دن کافی کے مگ اور ایک سلائس یا 2 بسکٹ پر گزارا ہو رہا تھا۔ ریحانہ نے کئی بار بیٹی سے اس کے دل کا حال جاننے کی کوشش کی، مگر وہ کسی بھی موضوع پر ماں باپ سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سارے گھر میں مردنی سی چھائی ہوئی تھی۔ سعید صاحب صبح اپنے آفس چلے جاتے اور رات 9 بجے واپس آتے۔ سمرا اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتی تھی۔ یوں ریحانہ پورے گھر میں بولائی پھرتی۔ صوفیہ، مجھے چائے کا 1 کپ دے دو اور پھر کچن کی اچھی طرح صفائی کر لو۔ ریحانہ نے لاؤنج سے ملازمہ کو آواز دے کر کہا۔ صوفیہ نے کچھ دیر بعد چائے کا کپ اور اخبار میز پر رکھا اور جیسے ہی پلٹی، اس کے چہرے پر خوشگوار حیرت در آئی۔ سمرا باجی، آپ کے لیے بھی چائے بنا دوں؟ صوفیہ کی آواز پر ریحانہ نے پلٹ کر دیکھا تو سمرا دونوں ہاتھوں سے اپنی کنپٹیاں دباتے ہوئے لاؤنج میں آ گئی۔ کیا ہوا سمرا، سر میں درد ہے؟ ریحانہ نے پیار سے سمرا کا ہاتھ تھام کر اس کو اپنے پاس صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ امی، سر پھٹا جا رہا ہے، درد اتنا شدید ہے کہ مجھے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا۔ صوفیہ، جاؤ میرے کمرے سے ڈابر آملہ ہیئر آئل کی بوتل لے آؤ۔ ریحانہ نے صوفیہ کو جلدی جانے کا اشارہ کیا۔ امی، تیل نہیں لگواؤں گی، سمرا نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ جانتی تو ہیں تیل کے چپچپے پن سے مجھے الجھن ہوتی ہے۔ بیٹی، ڈابر آملہ ہیئر آئل کوئی عام تیل نہیں، تم آج میری بات مان لو، دیکھو کیسا آرام آئے گا۔ اتنی دیر میں صوفیہ ڈابر آملہ ہیئر آئل کی بوتل لے آئی۔ سمرا، تم نیچے کشن پر بیٹھ جاؤ، ریحانہ نے سمرا سے کہا۔ تو وہ بادل نخواستہ صوفے سے اٹھ کر منہ بسورتی نیچے کشن پر بیٹھ گئی۔ ریحانہ نے ڈابر آملہ ہیئر آئل کی بوتل کو اپنی ہتھیلی پر الٹایا اور سمرا کے سر پر لگانا شروع کر دیا۔ امی، یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ سمرا نے آنکھیں بند کیے ماں سے پوچھا۔ بچے، یہ ڈابر آملہ ہیئر آئل کی خوشبو ہے، دیکھنا تمہاری آدھی تکلیف تو اس خوشبو سے ہی ختم ہو جائے گی۔ وہ مسکرائیں۔ سمرا کے بال بالکل خشک اور روکھے ہو رہے تھے اور بری طرح الجھ رہے تھے۔ ریحانہ اب سمرا کے سر پر باقاعدہ چمپی کر رہی تھیں اور وہ محسوس کر رہی تھیں کہ سمرا کے تنے ہوئے تاثرات اب ڈھیلے پڑتے جا رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے سمرا،
اماں بھی ہمیشہ ڈابر آملہ ہیئر آئل ہی ہم بہنوں کے سر پر لگایا کرتی تھیں، اور جیسے تمہیں اس کی خوشبو اچھی لگی، مجھے بھی یہ خوشبو بے حد پسند ہے۔ آخر اماں کی بھی تو یاد دلاتی ہے، ریحانہ نے بیٹی کے بالوں کی نوکوں پر پیار سے آئل لگاتے ہوئے کہا۔ سمرا نے اپنے پاؤں پسار کر ان پر تکیہ رکھتے ہوئے ماں سے کہا، امی صوفیہ سے کہیں مجھے کافی بنا دے۔ سمرا کی آواز سن کر ہی صوفیہ کسی جن کی طرح حاضر ہو گئی۔ جی باجی ابھی لائی، یہ کہتی وہ کچن میں گھس گئی۔ سمرا کچھ کھا بھی لو بیٹے، کب تک بھوکی رہو گی؟ ماں تھی نا، بیٹی کے دکھ پر اس سے زیادہ دکھی تھی۔ امی زور سے چمپی کیجیے، مجھے بہت آرام مل رہا ہے۔ سمرا نے ماں کی بات سنی انسنی کر کے کہا، تمہیں پتہ ہے سمرا، تمہارے ابو سے شادی سے پہلے میری بات میرے تایا زاد سے طے تھی۔ کیا؟ سمرا نے حیرت سے سر گھما کر ماں کو دیکھا۔ ہاں بیٹے، 6 سال ہماری بات پکی رہی، پھر انہیں اپنی پڑوسن سے عشق ہو گیا، اور تمہارے نانا نے میری منگنی توڑ کر تمہارے ابو سے نکاح کر دیا۔ کچھ دن میں افسردہ رہی، پھر اماں کے سمجھانے پر عقل میں یہ بات آ گئی کہ جو آپ کا تھا ہی نہیں، اس کے لیے کیا رونا۔ اس زمانے میں میرے بھی سر میں بہت درد رہتا تھا، آنکھیں جلتی رہتی تھیں۔ تمہاری نانی روز میرے سر پر ڈابر آملہ ہیئر آئل لگاتی تھیں، میں تو اتنی اچھی چمپی کرتی نہیں جو وہ کرتی تھیں۔ بس سر درد بھی بھاگ گیا اور پھر کبھی نہیں ہوا۔ ریحانہ کھل کر مسکرائیں۔ امی، ابو نے کبھی آپ سے ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے آپ کے سر میں درد ہو؟ سمرا نے ہنس کر ماں کو دیکھا، اور بیٹی کو کتنے دنوں کے بعد یوں کھل کر ہنستا دیکھ کر ریحانہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میری جان، یہ بتاؤ، گھر میں ڈابر آملہ ہیئر آئل کی چمپی زیادہ کون کرواتا ہے؟ ابو۔ سمرا نے مسکراتی نگاہوں سے ماں کو دیکھا، اور دونوں ماں بیٹی کھلکھلا کر ہنس پڑیں۔ امی، سر درد بالکل ختم ہو گیا، آپ میرے لیے اچھا سا ناشتہ بنوائیں، آج میں پیٹ بھر کر کھاؤں گی۔ اور ریحانہ نے پیار سے سمرا کے سر پر چپت لگائی اور ڈابر آملہ ہیئر آئل کی بوتل کو چوم کر دھیرے سے کہا، تم ہی تو ہو میرے گھر کی خوشیوں کی ضامن۔ جی تو یہ تھا عاشقوں کی ناکامی کا حل کہ ڈابر آملہ ہیئر آئل کی بوتل رکھ لیں، اور جب کبھی آپ کسی عشق میں ناکام ہو جائیں یا آپ کے سر میں درد ہو تو ڈابر آملہ ہیئر آئل سے سر کی چمپی کر لیں۔ اتنا سیریس ہو کے تجسس سننے کا آپ کا بہت شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔